ہم تو گنہگار ہیں, ہم تو خطاکار ہیں, ہم اتنا گناہ کر لیے ہیں, اللہ رب العالمین معاف کرے گا یا نہیں کرے گا؟ میرے پیارے ساتھی, آپ لوگ سنے ہوں گے ایک آدمی 99 آدمیوں کو قتل کیا تھا. اس نے سوچا کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کروں گا. وہ آدمی نے سوچا اور ایک بڑے عالم کے بارے میں تلاش کیا. اسے ایک راہب اور عابد کے بارے میں پتا چلا. اس سے جا کر کہا کہ میں 99 آدمیوں کو قتل کیا ہوں, کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ وہ عابد نے کہا کہ نہیں, تم اتنا بڑا پاپی ہو, تم اتنا بڑا پاپی ہو, تم اتنا بڑا گنہگار ہو, لہذا اللہ رب العالمین تمہارے دعا یعنی قبول نہیں ہوگی. میرے پیارے ساتھیوں, اس شخص نے تلوار نکال کر کے اس آدمی کو بھی قتل کر دیا اور 100 پورا کر دیا. اور 100 پورا کرنے کے بعد میرے پیارے ساتھیوں, 100 پورا کرنے کے بعد پھر بھی مایوس نہیں ہوا, توبہ کے فکر میں رہا اور ایک بڑے عالم کے بارے میں تلاش کیا. اور جانے کے بعد کہا کہ میں 100 آدمیوں کو قتل کیا ہوں, میں 100 آدمیوں کو قتل کیا ہوں, کیا میرا توبہ قبول ہوگی یا نہیں ہوگی؟ وہ عالم نے کہا کہ نہیں, کوئی رکاوٹ نہیں ہے, تمہارے توبہ کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں ہے, لیکن تم جس گاؤں میں رہتے ہو, تم جس محلے جس علاقے میں رہتے ہو, اس علاقے کو چھوڑ دینا پڑے گا, اس علاقے میں چلے جانا پڑے گا. اس علاقے کے آدمی بہت ہی نیکوکار ہے, بہت ہی عبادت گزار ہے, عبادت میں مشغول رہتے ہیں. تم بھی ان کے ساتھ رہ کر عبادت میں مشغول ہو جاؤ گے اور تم بھی نیک انسان بن جاؤ گے. وہ آدمی اس گاؤں کی طرف چل پڑا. جاتے جاتے موت آ جاتی ہے, اس آدمی کا انتقال ہو جاتا ہے. جہنم کے فرشتے جہنم میں لے جانے کے لیے آتے ہیں اور دوزخ کے فرشتے یعنی جنت کے فرشتے جنت میں لے جانے کے لیے آتے ہیں. دونوں جھگڑنے لگتے ہیں اور اس کے بعد اور ایک فرشتہ آتا ہے, اس کے درمیان فیصلہ کر دیتا ہے کہ آدمی جو توبہ کرنے کے لیے جا رہا تھا وہ زیادہ گیا تھا کم. وہ آدمی توبہ کرنے کے لیے اس راستے میں کچھ زیادہ ہی چل گیا تھا, اس لیے وہ آدمی جنتی ہو گیا. میرے پیارے ساتھی, صرف ایک بات کہہ کر کے میں اپنی تقریر کو ختم کروں گا. میرے پیارے ساتھیوں, جب ہم کتابوں کو پڑھتے ہیں, جب ہم کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس زمانے کا ایک انسان جس کا نام یزید ہے. میرے پیارے ساتھیوں, جب رات ہو جاتی تھی, جب رات کے سناٹے چھا جاتے تھے, جب اندھیرے چھا جاتی تھی, رات کے 12 بجے اٹھ جاتے تھے اور اپنے آپ کو مخاطب کر ہو کر کہتے تھے کہ یزید, تیرے مر جانے کے بعد تیری طرف سے تیری نمازیں کون پڑھے گا, تیرا روزہ کون رکھے گا, تیرے مر جانے کے بعد تیرے رب کو کون راضی کرے گا؟ اور دنیا کے لوگوں اپنی زندگی کو غنیمت کیوں نہیں سمجھتے ہو؟ میرے پیارے ساتھیوں, ہمیں اپنی زندگی کو اور جوانی کو غنیمت سمجھنا ہوگا.